یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینے روشن فرمائے اور ہمیں قرآن کا یہ علم نور عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جو 10 بار درود بھیجے، اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو گویا آدمی جتنا درود پڑھتا جائے گا، رب کی رحمتیں 10 گنا بڑھ کر اس پر بستی رہیں گی۔ اللہ پاک کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ آل عمران کے کچھ مضامین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے، یعنی وہ سورہ مبارکہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتے ہیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے ایسے بیسک مضامین، وہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ سورہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد کا تذکرہ۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو یوں ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی کافی جگہوں پر موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کے ناموں پر صورتوں کے نام رکھے ہیں، یہ ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ اپنے پیاروں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، وہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اتنا پسند کرتا ہے کہ قرآن کی صورتوں کے نام ان کے ناموں پر مقرر کر دیے گئے۔ سورہ آل عمران، سورہ مریم قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ ابراہیم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ محمد قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ کہف قرآن پاک میں موجود ہے، جہاں اصحاب کہف ان کا تذکرہ آتا ہے تو اس نسبت سے، اس غار کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف ہوا۔ سورہ والضحیٰ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا تذکرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے کے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کے نام پر ہی اس سورہ مبارکہ کا نام۔ اچھا، اس طرح یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کو اپنے پیاروں سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی صورتوں کے نام اپنے پیاروں کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے مقام اور مرتبے کو اور واضح اور ان کی شان کو بیان کرتا ہے یہ نکتہ کہ اللہ نے قرآنی صورتوں کے نام بھی ان میں کئی ایسی کہ جو اپنے پیاروں کے ناموں پر اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین اکرام، سورت کا جو نام ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے اہم واقعات ان کا بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی اطاعت اور اتباع، اس سے متعلق بھی اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر تذکرے فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرماؤ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ یہود کو کہا گیا،
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह मोहब्बत करता है व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये आयत मुबारका जो नाजिल हुई बिलखुसूस ऐसे लोगों के रद्द के लिए कि जिन्होंने कहा कि हम तो पहले ही अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के हम प्यारे हैं, तो हमें यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इत्तिबा, इनकी मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ये भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो हम पहले से ही पहुंचे हुए हैं, तो जब हम पहुंचे हुए हैं तो हमें इसकी हाजत नहीं। तो इनके रद्द में कुरान पाक के अंदर ये आयत मुबारका नाजिल हुई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ महबूब इनसे फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो और कहते हो तुम ये कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फरमाया तुम ये दावा करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा में आ जाओ। यानी जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन जाओगे, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर तुम्हें यह कहना ही नहीं पड़ेगा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, बल्कि हुजूर के गुलाम हो गए तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो हकीकी दर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर है। और ये बता दिया कि जो अल्लाह से भी मोहब्बत का दावा करता है तो वो भी मदीने की गली से आए, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इस रास्ते और इस तवस्सुल से आए, वही मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगी। और जो इनको छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़कर, आपकी इताअत, इत्तिबा ये छोड़कर कहे कि मैं डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा, तो वो हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। तो ये इताअत और इत्तिबा का हुक्म भी इसी पारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका एक तफसील से वाक़या मौजूद है, इनकी विलादत और फिर इनका बैतुल मुक़द्दस में वहाँ इबादत के लिए मुख्तस हो जाना, ये सब कुछ इनकी मन्नत इनकी वालिदा की एक थी। बेसिक उन्होंने मन्नत मानी कि अगर मेरा बेटा पैदा होता है तो मैं उसे मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर दूंगी। और ये हज़रत इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ये अहलिया जिन्होंने, बीबी हन्ना, जिन्होंने ये मन्नत मानी। और हुआ ये कि बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं हुआ, मन्नत बेटे के हवाले से थी। अब इन्होंने कहा कि अब क्या करें, इन्होंने अपनी बेटी को ही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनकी परवरिश में दिया। और ये उस वक्त मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के ये सब निगहबान थे, इनके ज़ेन इंतज़ाम वो सब सिलसिला था। तो ये लेकर उनके पास आ जाती और कहती कि मैंने तो ये मन्नत मानी थी और ये बेटी है, अब ये यहीं यानी इसी को ही मैं वक्फ करती हूँ। और वो बेटी को यहाँ पर उन्होंने इनकी परवरिश में दिया। तो उसी मन्नत का और उस विलादत का तज़किरा यहाँ मौजूद है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा। अब ये इन्होंने कहा कि जब ये विलादत हुई तो इन्होंने कहा अल्लाह के ये तो मैंने बेटी जनी है और अल्लाह बेहतर जानता है जो उसने जाना। यानी बीबी हन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जो बीबी मरियम की विलादत हुई। और लड़का तो लड़कियों जैसा नहीं है, तो यहाँ जो कि मन्नत लड़के की थी, अब कहती हैं व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। इन्होंने कहा मैंने इसका नाम वो मरियम रखा। अब नाज़रीन किराम, इस बेटी का नाम मरियम रखने के बाद ये इन्हें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास लेकर जाती हैं और अपनी मन्नत का तज़किरा किया। तो बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ये जब पैदा हुई तो इनकी वालिदा ने फिर इन्हीं को ही लिया और कुरान ने उन्हें फरमा दिया वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि कोई लड़का भी इस जैसा नहीं है, इस लड़की जैसा। लड़का लड़की जैसा नहीं है, मतलब कोई ये आम लड़की नहीं है। अल्लाह इसको ये शान और फजीलत देगा क्योंकि ये बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। तो इनकी ये शान और इनकी फजीलत को इस तरीके से बयान किया गया। अब जब नाज़रीन किराम ये थोड़ी सी आगे फिर बड़ी होती हैं, इनका एक पूरा कमरा मेहराब, जिसे मेहराब मरियम कहा जाता है, वो बना दिया गया। अब ये मेहराब मरियम, इसमें ये इबादत करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आप
کی بھی عمر کافی بڑھ چکی، بڑھاپے میں تھے، اور آپ کیا اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، آپ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے، تو بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بی بی مریم کے محراب میں گئے تو دیکھا تو ان کے محراب میں ایسا معاملہ ہوتا کہ گرمی کے موسم میں سردی کے پھل چیزیں موجود ہوتی اور سردی کے موسم میں گرمی کی، تو انہوں نے ان سے سوال کر دیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہ دیکھ کے انہوں نے سوال کیا کہ کہاں سے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر یعنی محراب میں وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ دعا بھی بیٹے کے لیے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنے رب سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب یہ دعا مانگی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا، انہیں ندا دی، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قیام کی حالت میں تھے، اور بشارت یہ دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ خوشخبری آپ کو دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی نام بھی اللہ نے منتخب فرما دیا، اور انہیں کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، اسے بیٹا بھی دیا اور نبی بھی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب یہ خوشخبری تو آئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا، اور انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اس وقت، ان کی زوجہ 98 برس کی، 100 کے قریب بانجھ تھی گویا کہ، اور یہ خود بڑھاپے میں، لیکن فرمایا اللہ کا جب امر ہوگا تو یہ اللہ جو چاہے ویسے ہی ہوتا ہے، تو اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو، یہ قرآنی واقعہ ہے، علماء نے لکھا اور اس کے تحت یہ بیان کیا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بی بی مریم کے محراب کا جو تذکرہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے نیک بندے جس جگہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کی گویا کہ چلا گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، اور جس جگہ کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جاتی ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہیں۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ جو رب ان کو، بی بی مریم کو، بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے اور دیتا ہے، مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرمائے گا۔ بظاہر میری عمر تو اولاد والی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ دینے پر قادر ہے، عطا فرمائے گا۔ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹا عطا فرمایا۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جہاں اللہ کے پیارے مدفون ہوتے ہیں، جو ان کے مزارات ہیں، جو ان کی قبریں ہیں، اب وہاں پہ بھی جو کہ ان کو نسبتیں حاصل ہیں اس چیز سے، تو آپ دعا مانگیں گے، اللہ وہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو یہ اہم ترین مضمون یہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں حج بیت اللہ کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلے یعنی زمین پر جو عبادت کے لیے بنایا گیا گھر وہ اللہ کا ہے، بیت اللہ ہے اور خانہ کعبہ ہے، اور اسی کے حج کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو۔
تو ہر آدمی وہ جسے حج کی طاقت ہے، استطاعت ہے، مالی طور پر بھی یہ استطاعت موجود ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، تو فی الفور اس حج کی وہ ادائیگی کرے۔ ناظرین کرام، جو حج کو تاخیر کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات کے لیے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، اس حدیث پاک کو سن کر ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہو، زیادہ راہ ہو اور کوئی رکاوٹ اسے نہیں، نہ کوئی ظالم بادشاہ، نہ مرض، نہ کچھ اور معاملہ ہے، تو پھر بھی وہ حج کو نہیں جاتا، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس لیے اس معاملے کی حساسیت کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو حج کی فرضیت، اس کا بھی تذکرہ یہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں سود کی مذمت، جی ہاں، سود کی بہت زیادہ اس میں مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود کی مذمت، کچھ لوگ اس وقت کے مشرکین بھی کہنے لگے کہ بے خرید و فروخت یہ اور سود ایک ہی طرح کا معاملہ ہے، یہ چیز ہے 100 روپے کی، آپ نے 110 روپے کی بیچ دی تو 10 روپے آپ نے نفع کما لیا۔ تو سود میں آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے اور قرض دے دے اور 10 اوپر لے لے، تو 110 اس نے بھی کما لیا، 110 اس کے پاس بھی گویا کہ آ گیا۔ تو سود بھی وہی ہے جو خرید و فروخت ہے، یہ مشرکین کا تصور تھا اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور کہا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت کے ذریعے سے جو آمدنی بڑھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کھائیے، وہ جائز ہے، اور جو باطل طریقے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، اے ایمان والو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ باطل طریقہ کون سا ہے؟ ہر وہ ناجائز طریقہ جس کو شریعت ناجائز کہتی، چاہے وہ سود ہے، جوا ہے، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، کسی اور طریقے سے ناحق طریقے سے مال لے لینا، یہ سارے اس باطل طریقے کے زمرے میں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، سود حرام ہے۔ تو سود کی یہاں پر مذمت اس پارے کے اندر بیان فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد پر لعنت فرمائی جو سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے اور سود لکھنے والے، سود کا ڈیٹا لکھنا، کتابت، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ 4 قسم کے افراد ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور انہیں فرمایا یہ گناہ میں برابر ہے، انہیں گناہ میں فرمایا کہ یہ گناہ میں برابر ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا جن کے پیٹ گھروں کے مانندے بڑے بڑے، تو اور ان میں سانپ جو کہ نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ آج کئیوں کو عیش و عشرت چاہیے، بس ہم نے پیسہ دے دیا، قرضے کی صورت میں پیسہ دیا ہوا ہے، ہمیں پیسہ اس پہ پروفٹ مل رہا ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی محنت، نہ کچھ اور، نہ تجارتی کوئی خطرات، بس پیسہ فکس دیا ہوا ہے، فکس پروفٹ چاہیے، چاہے بینک سے لے رہا ہو، چاہے کسی اور بزنس مین سے لے رہا ہو۔ یاد رکھیں، شریعت نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت جائز، حلال طریقے سے کریں، جتنا کمانا ہے کماتے جائیں، مال کے حق ادا کرتے رہیں، مال کی وقت پر زکوٰۃ دیجئے، کسی کی حق تلفی نہ کریں، نہ حق مال نہ لیں، کروڑوں کمانا ہے، اربوں کمانا ہے، کمائیے، مگر وہ انداز اختیار کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ انداز اختیار کرنا جو سود کے اندر آدمی کو ڈالتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس مال کی بڑھوتری، بڑھنا، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت کے لیے سخت اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور مال حرام جس کو آدمی کھائے تو بھی عذاب کی صورت، بچا کر رکھے تو بھی عذاب کی صورت، صدقہ کرے تو قبول نہیں، جو اس کے شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق اس مال کو یعنی بغیر نیت ثواب تصدق کرنا ہے۔ تو مال حرام جسے
کہیں کہ بس آدمی کے پاس آ گیا، ہاتھ میں آ گیا، سود کی صورت ہوئی، شریعت یہی حکم دیتی ہے جس سے لیا اسے واپسی کرے، یا بغیر نیت ثواب اس مال کو صدقہ کر دے۔ ثواب کی بھی نیت نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آدھا استعمال کر لیتے آدھا صدقہ، نہیں، ٹوٹل بغیر نیت ثواب یہ مال صدقہ کرنا ہوگا۔ تو جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سود پر پیسے کا لین دین، خدا را اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، رزق حلال کمائیں، جو پچھلا گناہ ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ ہے اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اور وہ لوگ بھی، ایک تو وہ جو سود دیتے ہیں، ایک وہ سود لینے والے، نہ مال سود پر دیا جائے نہ کسی سے سود وصول کیا جائے، یہ دونوں کام ہی غلط ہیں۔ ناظرین اکرام، چند یہ مضامین میں نے سورہ آل عمران کے وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی روشنی میں جن کاموں پر کرنے کا حکم ہے ہم وہ کریں، اور جن سے ہمیں بچنے کا کہا گیا ہم ان سے بچیں، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔